ایک تو بقول بھٹی صاحب کے ان دونوں کا جواب دیں. آپ کی حکومت بالکل ایمانداروں کی حکومت نہیں. دوسرا جو حال میں یہ کوئی نیا فریز ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت مطمئن نالائق حکومت ہے. دیکھیں بھٹی صاحب نے ایک بات کی, چلیں اچھی بات کی کہ جی عمران خان کو موازنہ کیا نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے, تو کہا کہ ایماندار آدمی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی باقی سارے وزیر کر اپنے, بڑی یہ زیادتی والی ان کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نواز شریف صاحب کی. اب سر آپ سن لیں نا, سنیے, میں مجھے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے کیسز, اثاثوں کے کیسز, ان کے بھائی شہباز صاحب پہ کیسز, ابھی جو آخری کیس ہے وہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں 2500 کروڑ روپیہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. جو خالی نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, میں جو کہتا تھا کہ پیسے باہر جاتے ہیں, تو آپ نے اس کو تنزیہ لیا کہ یہاں جو ٹیکس لگتا تھا شہباز صاحب کے جو شریف گروپ آف کمپنیز کے ملازمین ہیں, چپڑاسی, چوکیدار, ابھی جو آخری کیس ہے اس میں 2500 کروڑ روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا. تو وہ پیسہ اسی غریب قوم کا تھا, تب بھی ہم صحیح تھے. وہ یہ پکا پتہ چل گیا کہ وہ پیسہ کمیشن کا تھا, کک بیکس کا تھا. مجھے آپ بتا دیں, ایک ملک کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے چپڑاسی چوکیداروں کے اکاؤنٹ میں اگر 25,000 ملین اس طرح کر لیتے ہیں, اگر آ جاتے ہیں, تو وہ کون سی ایسی کمائی ہے جو چپڑاسی چوکیدار کر رہے ہیں, اور اس کو کیا ضرورت ہے ان کے ناموں پیسے لانے کی, یہ وہ جواب دیں گے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں اس دور کی بات کرتا ہوں, میاں صاحب پہ کرپشن کے درجن کیسز, شہباز صاحب پہ کیسز, حمزہ پہ کیسز, شاہد خاقان پہ کیسز, مفتاح اسماعیل پہ کیسز, رانا ثنا پہ کیسز, احسن اقبال پہ کیسز. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آج پاکستان کے قانون کے مطابق یا کرپٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, یا ان پہ الزام ہے. 90% لوگوں کو عدالتیں جب ضمانتیں دیتی ہیں وہ کہتے ہیں ککھ نہیں نکلیا. ضمانتیں دینا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ضمانت دینے کا مطلب ہے, منیب صاحب آپ پہ چوری کا الزام ہے, آپ جیل کی بجائے گھر سے جا کے الزام کو ڈیفینڈ کریں. الزام ہے, مجھے ایک الزام ہے, لیکن عدالت نے کچھ لکھا ہوتا ہے. نہیں, عدالت جب تک کلیئر نہیں کری, عدالت کی بالکل ٹھیک ہے, میں کہا عدالت کچھ لکھتی بھی ہے. اگر میرے بارے میں آپ کرپشن کا کیس جا کے بنائیں گے نا, تو کچھ ثبوت ہوں گے, کچھ کاغذ ہوں گے, ایسے تو نہیں کیس بنا سکتے کہ مجھے جس کو مرضی. لیکن آپ کو اگر خدا نخواستہ کو پابند سلاسل میں رکھتا ہے, تو جب عدالت آپ کو بیل دے گی اور اگر یہ لکھ دیتی ہے کہ بھائی ابھی تک نیب نے کچھ نکالا ہی نہیں, کوئی ایویڈنس ہی نہیں, تو پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب کے خلاف کوئی کیس جو بنایا اس میں دم خم ہی نہیں. منیب, آپ نیب کی نالائکی کی باتیں کریں, لیکن آپ نے ابھی عوام پاکستان کی بات کی تھی. عوام پاکستان سارے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں, اسی لیے انہوں نے ووٹ دیا. اب اس کے مقابلے بھائی کہتے ہیں ہم شرمندہ بھی ہیں جی, اس کے مقابلے میں مجھے عمران خان کی حکومت کی, آپ نے کہا کہ ساری چوروں کی حکومت ہے. میں نے نہیں کہا, نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نام لے دیں. اب مجھے ذرا بات پلیز کرنے دیں, ان کے نام لے دیں کہ کتنا کوئی لوگ ہیں. اگر کسی پہ کوئی شائبہ بھی ہوا ہے تو اگلے دن وہ وزارت میں نہیں رہا. اگر آپ مثال دیں گے تو میں ڈیفینڈ کروں گا. وہ سیکرٹری جنرل بن گیا پارٹی کا. اگر نہیں, وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بننا عوام کے کسی خزانے کا اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. دیہڑی لگا جاؤ تو پھر سیکرٹری جنرل. اگر میں یہ کہہ رہا, میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کو 15 گنے یا 15 اور آپ کو پتا ہوں گے. آپ مجھے موازنہ کر دیں, وہ خود کرپشن کے کیسز, ان کے سارے وزراء کے کیسز. میں آج کہہ رہا ہوں, آج عمران خان حکومت جتنا ٹیکس لگا رہی ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی طرف جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, آٹا چینی رپورٹیں مان کی فلانا, سزائیں کس کو ہوئی ہیں؟ مجھے پہلے بتا دیں, کبھی آٹا چینی کی رپورٹیں پہلے کبھی آئی ہیں؟ وہ سر رپورٹوں میں اچار پاڑا ہے, یا میں نے اچار ڈالا یا پاکستان کی عوام نے اچار ڈالا. ایک سٹیج 1 پہ آ جائیں کہ اس سے پہلے تو مل کے چوریاں ہوتی تھی. آج کم از کم کوئی رپورٹیں بنا رہے ہیں. رپورٹوں کے بعد آپ مجھ سے بہتر قانون سمجھتے ہیں کہ ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے پیارے ہم نے اپنے ناراض کیے, بڑے بڑے وزیر ہم نے ہٹائے. لیکن آپ اگلی بات پہ آ جائیں. جب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے الزام دیتے ہیں, میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. کاش ان کو شرمندہ کریں جو 15-20 سال کے مہنگے بجلی کے منصوبے اس قوم کے ہاتھ باندھ کے, عمران خان حکومت کے ہاتھ باندھ کے, انٹرنیشنل اداروں کو سوورن گارنٹیز دے کے آج لندن میں چھپتے پھر رہے ہیں. آپ ان کا بات کریں نا. عمران خان حکومت کو کیسے آپ بجلی کی مہنگائی کا تانا دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی منصوبہ ہماری حکومت نے کیا؟ جتنے منصوبے ان کے ساتھ گارنٹیز آپ نے دی ہوئی ہیں, ہم کیسے معاوضہ کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب میں بالکل آ رہا ہوں. مجھے صرف اتنی بات بتا دیں, آپ کی حکومت ہے, چلیں بجلی کو آپ نے کہا یہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ گئے, پیٹرول آپ نے کہا انٹرنیشنل پرائس ہے, ٹھیک ہے,
ہمارے ہم اچھا کر رہے ہیں اور یہ چوروں کی خدا نخواستہ مطلب بڑی صاحب نے نہیں چوروں کی ثابت حکومت ہے اس میں کیوں ڈرتے خدا نخواستہ نہیں میں نہیں میں آپ میں کہہ رہا ہوں نا میری طرف سے آپ کہہ دینا آپ کیا آپ میرے بیاف پہ بات نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کی حکومت کو نہیں کہہ رہا میں بحیثیت ہوسٹ یا کسی کو نہیں کہہ سکتا بھائی چوروں کی میرے بیاف پہ آپ ان کو کہہ دینا وہ تسی آپ کہہ دیو میرے منہ پہ باندھے ہو گل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے والے سے آپ کو ہر ڈیفینس ہے لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کے عوام جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں ہر چیز کا ڈیفینس آپ یہ دیں گے کہ ہم بہت ایماندار ہیں پہلے والے بہت برے تھے بقول آپ کے چور تھے سارے ایسے تیسے تھے اور مہنگی بجلی کر گئے یہ سب کچھ کر گئے یہ آرگومنٹ چوتھے سال میں آپ یہی سیل کر رہے ہیں بھائی صاحب میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے پروگرام کر لیے ہیں آج بھی یہی سیل ہو رہا ہے جو بندہ پیٹرول ڈلوانے جائے گا کاش میں اور آج آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ جب یہ آرگومنٹ لوگوں کو دیں گے تو آپ کیا کہیں گے بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھمز اپ اگر آپ بات میں ریپیٹ نہیں کر رہا سر یہ پروگرام میں کس کے لیے کر رہا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب بھی حکومت پیٹرول مہنگا کرے گی اس کی کوئی فضائل بیان نہیں کر سکتا لیکن سوچنا عوام نے یہ ہوتا ہے کیا عمران خان حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں تھا آپ کہتے ہیں پیچھے جاتے ہیں پیچھے اس لیے جاتے ہیں منیب کے جس طرح کے قرضے یہ لے کے چلے گئے جس طرح کے خسارے یہ چھوڑ گئے ہم نے اسی ملک کے اسی خزانے سے پیسے اکٹھے کر کے تو پے کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں مجھے یہ بتا دیں مجھے وہ دور بتا دیں جب ہم بچے تھے تو پیٹرول 10 روپے لیٹر تھا کیا پیٹرول واپس جاتا ہے دنیا میں یہ پی ایس او کا آرکائیو ہے مجھے جب 8 منٹ میری بات سن لیں سر میری بات سن لیں پی ایس او کا آرکائیو ہے جو ستمبر کے مہینے کا ہے سپٹمبر کا 2011 میں انٹرنیشنل پرائس پر بیرل کیا تھی جی $112 ٹھیک ہے جی پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 84 روپے کا پیٹرول تھا ڈالر کتنے کا تھا اب یہ ڈالر کی پرائس ختم ہو گیا ڈالر میں پیسے برابر میری بات سنیں نا میں تو آپ کو میں آپ کو یو ایس ڈی بتا رہا ہوں بیرل کتنے کا یو ایس ڈی میں جب روپیز میں کنورٹ کریں گے تو کم روپے باجی صاحب میری بات سنیں میں آپ کے سامنے ایک آرگومنٹ ایک فگر رکھ رہا ہوں آپ بالکل جواب دیجئے مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ماضی میں یہ کم از کم یہ 2014-13 سے لے کر 2021 تک یا کم از کم 2018 تک چلے میں کہہ رہا ہوں جب تک ان کی حکومت تھی جب بھی پیٹرول بڑھتا تھا آپ یہ کہتے تھے بھائی یہ ایسے تیسے بڑے بہت برے ہیں کہ عوام پر پیٹرول کا بام گرا رہے ہیں اور یہ بڑے بری حکومت ہے بڑی بے شرم حکومت ہے آج اگر آپ کو یہ کہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے دیکھیں ان کو اگر پتا ہو کہ لوگ ان کو پیچھے ہیں یہ ہماری طرح سڑک پر نکلا یہ سڑک پر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا تسی چور ہو یہ ایک بات کریڈیبل ہم کریڈیبل تھے اس لیے بات کر رہے تھے ایک بات آج بھی کریڈیبل ہیں یہ جو پیٹرول کی ہم مثالیں دے رہے ہیں نا آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں ایک دن دنیا کا آئل کی پرائس 0 ہو گئی تھی آپ کو پتا ہے ورلڈ آئل پرائس پر بیرل واز 0 یہ بالکل ہوئی بالکل میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بات سنیں نا بھائی صاحب لوگ آپ سے آپ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں پھر اٹس اے پولیٹیکل کامنٹ ٹو میک میں نہیں کر سکتا ان کو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ فلانا چور تھا جی پر وہی ان کو لے ہیں جی پرانا پاکستان لے ہیں وہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں نا وہ لوگ ہیں نا 10-15% وہ جو جن کو ابھی بھی میجورٹی سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہر چیز کا پرابلم آپ سے شروع ہوتا ہے انہوں نے برباد کر کے ہمارے حوالے کیا چلے ایک منٹ ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں یار ایک منٹ دو باتوں کے اوپر بھائی صاحب نے پوری اپنا آرگومنٹ بلڈ کی ہے ایک جس سے کچھ نہ ہو سکتا ہو شکایتیں لگانے والے یہ وہ آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی کہ دوسروں کی شکایتیں ٹھیک ہے جی دوسروں کی اور آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کیا 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ شکایتیں ہی لگائی جا رہے ہیں کام آپ سے کچھ نہیں ہو رہا دوسری بات وہی اپنی نالائکی اپنی صفوں کے اندر چور بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیچتی ہیں دوسروں میں جس میں آٹا بجلی کی قیمتیں آپ نے خود بتائیں آپ نے بتایا کہ جناب اس وقت ایک عام آدمی 60 روپے میں پیٹرول خرید رہا تھا ان کے اوپر الزام تراشی آج بھی جاری ہے آج عام آدمی کی 20,000 تیسری بات یہ ہے جی کہ ایک اور آرگومنٹ جو ان کا ہے جو ایک اور آرگومنٹ ہے 1100 ارب روپیہ کسانوں کو کیا ہے دفعہ 1100 ارب روپیہ کسانوں میں فالتو کیا ہے آپ کا پر کیپٹل ٹوٹل ڈائیورٹ کریں گے آپ کو ان سے کم ہے یہ آپ کو نہیں وہ تو آپ جو کہ ڈالر روپی کا یہ آپ کو ڈائیورٹ کریں گے ہر چیز کا جواب بھائی صاحب وہ ہے نا یہ آپ ڈالر بھی ان کی وجہ نہیں موضوع سے دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک ان کا من پسند ایک اور طریقہ ہے جان چھڑانے کا وہ یہ ہے جی کہ آپ اپوزیشن کے اوپر جو جعلی کیسز ہیں ان کا ذکر کریں اب انہوں نے ایک معذرت سے ایک جھوٹ بولا کہ جو شہباز شریف صاحب پہ آخری جو کیس ہے وہ 2500 کروڑ روپے ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 25,000 ملین شہباز شریف صاحب پہ جو آخری کیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 45 لاکھ روپے کا ہے اور وہ کیس کیا ہے
کہ یہ جو پنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو بنی ہے جو از خود میرا خیال ہے 30 ارب کی یا 25 ارب روپیہ جس کی قیمت ہے، بیوٹیفیکیشن کا کانٹریکٹ اس میں پھول اور بوٹے لگانے کے جو 45 لاکھ روپے کا ٹھیکہ تھا وہ کہ شہباز شریف صاحب کو ہدایت کیا گیا ہے، یہ حد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی صاحب اگر وہ فیصلہ پڑھیں، شاہد خاقان صاحب ظاہر ہیں ان کے ہلکے کے ہیں تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہر کیس میں ان کا نام ضرور میں لوں، شاہد خاقان اور احسن اقبال، مریم بی بی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حمزہ صاحب، اور آخری جو یہ ساتھ رفیق صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے ان کی ضمانتیں لیتے ہوئے ان کیسز پہ بحث کرتے ہوئے جو فیصلوں میں ریمارکس لکھے ہیں نا نیب کے خلاف اور جو ثبوت آپ لے کے گئے وہ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ الزام موجود ہے، فیکٹ کے الزام موجود ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، کہ ججز کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ لے کے آ گئے ہمارے پاس، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کہ کچھ ثابت نہیں کر پائے ابھی تک یا ثبوت نہیں ہے، تو وہ ایک ڈیمننگ چیز ہے فار دا پروسیکیوشن فار دا انسٹیٹیوشن۔ میں کہہ رہا ہوں جو کیسز یہ، اور پھر یہ سارے کے سارے کیسز آج میڈیا میں ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پہ آگے کسی نے شروع کیا 6 ارب، وہ کرتے کرتے آج یہ کیس 2500 کروڑ پہ لے گئے ہیں۔ بھائی یہاں کون سا آپ کو ثبوت چاہیے، جتنا مرضی جھوٹ بولو۔ میں 25,000 ملین والی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں، اگر ان کو نہیں ہے تو میں شام کو آپ کو ٹیگ کر کے ٹویٹ